بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من آذن له الرحمن ورضی له قولا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، قسط نمبر 10۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق کا پیغام ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفہوم قرآن بدلنے کی واردات یہ ہمارے اس موضوع کا تسلسل ہے جو آج سے کئی سال پہلے شروع کیا گیا اور اللہ کے فضل سے دنیا کے بہت سے ممالک میں اس موضوع کو سنا گیا اور کتابی شکل میں بھی ایک جلد آ چکی ہے اور دوسری جلد انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد آئے گی۔ اس موضوع میں ان آیات کو پڑھ کر قرآن و سنت سے یعنی خود قرآن ہی سے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے تشریح کی جاتی ہے کہ جن کے مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور جن کے مفہوم پر واردات کرتے ہوئے قرآن مجید کی منشا مرضی کے خلاف اپنی خواہش قرآنی مفہوم میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یقیناً جن حضرات نے پہلی 9 قسطیں سنی ہیں براہ راست یا ان کی کیسٹ سنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس انداز میں لوگوں نے فکری طور پر بعض مقامات پر ترجمہ صحیح کرتے وقت بھی اپنا غلط مقصد نکالنے کی کوشش کی اور مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ یہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم نے مواخذہ کیا اور اللہ نے اس کے صدقے کئی لوگوں کو ایمان کی اعلیٰ بلندیوں سے مالا مال فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع وہ مسئلہ شفاعت کے لحاظ سے ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں شفاعت سے متعلق بہت سی آیات ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، قیامت کے دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن، جس کے لیے اللہ نے اجازت دی، ورضی له قولا، جس کی بات کو رب نے پسند کیا اس کی شفاعت فائدہ دے گی۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات جن میں شفاعت کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کو شفاعت میسر آئے گی اور کافر جو ہیں ان کو شفاعت میسر نہیں آئے۔ وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی شافع نہیں ہے جو ہمیں چھڑائے، ہماری سفارش کرے۔ مسئلہ شفاعت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن
کافر و مشرک کی شفاعت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی رب ذوالجلال کافر و مشرک کو چھوڑے گا۔ جو کفر و شرک میں رہا وہ جہنم کا دائمی قیدی ہے، اس کو کبھی نہ کوئی اللہ والا چھڑائے گا اور نہ ہی اس کو چھوڑا جائے گا۔ مومن کے لیے سفارش ہے، شفاعت ہے، مگر وہ بھی مشروط طور پر۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والا جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ تم سفارش کر سکتے ہو، یعنی رب ذوالجلال کی اجازت کے بغیر کوئی ذات اللہ کے دربار میں سفارش نہیں کر سکے گی، اذن اللہ کا ہوگا۔ اور دوسرا یعنی یہ شرط تو ہے کہ سفارش کرنے والا اللہ کی طرف سے معزون ہو، اجازت دیا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کی کرنی ہے وہ مشرک نہ ہو، وہ کافر نہ ہو، وہ مومن ہو، اگرچہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ سفارش کی ضرورت اسے پڑنی ہے جس کے گناہ ہے۔ مومن ضرور ہو اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہے، اس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور یہ سفارش بالوجاہت ہے، یعنی جن شخصیات نے اللہ کے دربار میں سفارش کرنی ہے، اللہ کے دربار میں جو ان کی ویلیو ہے اس کی وجہ سے ان کی بات مانی جائے، یعنی یہ کوئی روب نہیں رکھتے، ان کا کوئی دباؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ رب ذوالجلال تو بڑے جلال میں ہوگا، آج اس کے لیے اس کے سامنے کسی کا کوئی دباؤ نہیں، کل حشر کو کیا ہوگا؟ سارے شفیع جتنے بھی بنیں گے شفاعت بالوجاہت کریں گے کہ ان کا ایک سٹیٹس ہوگا اللہ کے دربار میں، اس رتبے کی وجہ سے ان کی بات مانی جائے گی، نہ یہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں، بس اللہ کے محبوب ہوں گے تو رب ذوالجلال ان کی بات کو قبول فرما لے گا۔ شفاعت یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ رہا جو ایک جھوٹا فرقہ ہے کہ فاسق و فاجر کی شفاعت نہیں ہوگی، جبکہ ہم اہل سنت کا ہر دور میں یہ عقیدہ رہا، بالخصوص یہ آیت میں جو پڑھی وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس میں ذکر ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی کہ جس کی بات کو رب پسند کرے گا، وہ مجرم کی جس کی بات کو رب پسند کرے گا۔ تو فاسق و فاجر نے یہ بات تو ضرور کی نا دنیا میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو شرط قرآن کی پائی گئی۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ اس کے قول کو رب نے پسند کیا ہے، یہ قول اس فاسق و فاجر کا جو مومن ہے، مشرک کافر نہیں، تو اس میں قرآنی شرط پائی گئی ہے۔ لہذا ہمارے عقیدے کے مطابق ضرور اگر کوئی اس کی سفارش کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے سفارش کر سکے گا۔ باقی یہ سفارش کا جتنا فلسفہ ہے، اس کی آیات سن کے یا احادیث شفاعت والی سن کے کسی بندے کو گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ سفارش ہو جائے گی، بات ہو جائے گی تو ہم اب نیکی نہ کریں، یہ کسی کی بھول ہے۔ اس واسطے کہ جنہوں نے سفارش کرنی ہے وہی کل راضی نہ ہوئے تو پھر کدھر جاؤ؟ ان کے کرنے کے بعد اللہ کی مرضی ہے، اور محبوب علیہ السلام کو تو سرٹیفکیٹ دیا، اور محبوب علیہ السلام نے واضح کیا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ مانگ لی، فرمایا میں نے آج تک نہیں مانگی، ان اختبات دعوتی شفاعتا لامتی الی یوم القیامہ، فرمایا اگرچہ روزانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر کوٹے کی دعا میں نے چھپا کے رکھی ہے، قیامت کے دن مانگ کے امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک تفسیر کا اقتباس میرے ہاتھ میں ہے، میں یہ پہلے پیش کر کے تو پھر اس پر تبصرہ کروں گا کہ واردات کیسی اللہ کے قرآن میں کی جائے۔ اسی آیت کے تحت یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 ہے۔ اس کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے اس مفسر نے یہ لکھا، ایک معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا عزیز کی سفارشیں سننے لگے تو 4 دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ بھلا زمین و آسمان کے فرما روا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا؟ ہر بزرگ جا جا کے جس کو چاہیں بخشوا لائیں گے، درحالے کہ ان میں سے کسی بزرگ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ داری رکھتا ہو اس کی روش یہ ہوتی ہے
کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصوروار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں کہ اس شخص نے کتنا کام چور، نافرض شناس اور رشوت خور اور خلق خدا کو تنگ کرنے والا ہے، اس کے کرتوتوں سے تم واقف نہیں ہو، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ کریں۔ اس مثال کو دیکھ کر مفسر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سفارش ہو جائے گی اور گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا، اللہ معاف کر دے گا، تو کہتا ہے ایک عام محکمے میں افسر جو ہے وہ اگر ہر ایک کی سفارش مانتا جائے تو محکمے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اور اگر قیامت کے دن اللہ یہ سفارشیں ماننا شروع کر دے تو کائنات کیسے بچے گی، اللہ کا نظام کیسے چلے گا۔ اور پھر اس نے جا کے لکھا بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق کو اس نے مارا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر اس کی سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیے، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ یہ تفہیم القرآن کا اقتباس میں نے تمہارے سامنے پڑھا، اس میں شفاعت کے مسئلے کو قرآنی نقطہ نظر سے ہٹ کے بیان کیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیثوں کے خلاف بیان کیا گیا۔ اب اپنی عقل سے یہ فلسفہ بنایا گیا کہ دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ ایک افسر جو اس کے پاس سفارش کرنے آئے وہ مانتا جائے تو اچھے بلے سارے لوگ جو ہیں سفارش مانے گا تو واضح تو محکمہ تو نہیں چلے گا کہ کام چور کو بھی تنخواہ دے دے اور جو شخص ڈیوٹی پہ آتا ہی نہیں کسی کی سفارش پر اس کو بھی وظیفہ دے دے، تنخواہ دے دے، ایسے لوگوں کے کام تو نہیں چلیں گے، محکمہ نہیں چلے گا۔ یہ بات دنیا کے لحاظ سے معقول ہے کہ ایک شخص کو اپنا محکمہ چلانے کے لیے سوچنا ہوتا ہے، اسے دیکھنا پڑے گا، اور یہ کہہ سکتا ہے سفارشیوں کو کہ تجھے اس کے کرتوتوں کا پتہ نہیں، تم اچھا ہے سفارش نہ کرو، مجھے اپنے کام میں رہنے دو، میں نے کام چلانا۔ مگر اس مفسر کو یہ پتہ نہیں دنیا کی افسر اور ہیں، کائنات کا خالق اور ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ اس واسطے نہیں پتا کہ چلو سفارش کا مسئلہ اپنی جگہ رکھو، دنیا میں سفارش کے بغیر ایک محکمے کا افسر اگر خود ہی سب نکموں کو چھوڑتا جائے، کوئی نہیں آتا تنخواہ پھر بھی دیں گے، سفارش کوئی نہ کرے، وہ خود مجرموں کو معاف کرتا جائے تو کیا محکمہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو حشر میں کیا اللہ معاف بھی نہیں کر سکے گا؟ سفارش کا معاملہ تو اپنی جگہ رکھو، جو دلیل دی ہے اس بندے نے کہ سفارشیں اس وہاں نہیں مانی جائیں گی یا نہیں کرنے دے گا کوئی، اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے معاف کرنے پر پابندی کون لگا سکتا؟ سفارش کوئی نہ کرے تو میرے رب کی شان ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے ایک نیکی بھی نہ کی اس کو جنت پہنچا دے، چاہے تو کر سکتا ہے، اسی لیے تو اس کو غفور کہتے ہیں، اسی لیے تو اس کو عفو کہتے ہیں، اس لیے تو اس کی مغفرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرا پوچھیں تو بتاؤ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگے میں دے دوں گا۔ اب محتشم سامعین حضرات، دلیل اس شخص کی تم نے سنی، سفارش کے خلاف بولتے بولتے اللہ کی معافی کا جو منصب ہے اس کے خلاف بھی بات آ گئی۔ اگر اس محکمے والی مثال کو لے کر سفارشوں کے بازار گرم نہیں ہوں گے تو پھر دنیا میں جو کسی کی سفارش کے بغیر خود مجرموں کو چھوڑتا جائے اس کا محکمہ بھی نہیں چلتا، جبکہ میرے رب کے محکمے کو کوئی روک نہیں سکتا، معاف کر دے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یقیناً وہ مجرموں کو معاف کرے گا۔ اس واسطے یہ قصور ہے اس عقل کا جہاں دین کا علم نہ تھا، میٹرک فیل نے جس وقت ایسے کام کرنے شروع کر دیے، اپنی عقل لے کے صرف محکمے کو دیکھا، قرآن مجید کی آیات کو نہ دیکھا کہ قرآن بولتا کیا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کیا ہے، نتیجہ یہ نکلا، اور میں یہ برملا کہہ چکا ہوں، ایسے لوگوں کے ہاں توحید کا مضمون بھی بڑے خطرے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ پہلے نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے اور اپنے معاملات نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاتے تھے، پھر انہوں نے رب کے معاملات کو بھی بندوں پر قیاس کرنا شروع کر دیا۔ یہ بندے پر قیاس کیا نا رب کو کہ محکمہ نہیں چلے گا، افسر کا محکمہ نہیں چلے گا، میں کہتا ہوں ظالم
افسر ہے، خالق اور ہے۔ افسر کا محکمہ سفارش سے نہیں چلتا تو سب کو چھوڑنے سے بھی نہیں چلتا، اور میرے رب کی شان ہے مجرموں کو بری کرے گا، میرے رب کی شان ہے مغفرت عطا فرمائے گا۔ اے اشرائے مغفرت میں بیٹھ کر سننے والوں، اس رمضان کے اندر، اس مغفرت کی ہوا کے اندر پورے قرآن کی سینکڑوں آیات رب ذوالجلال کا یہ وصف بیان کرتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکے گا، اے اللہ فلاں کو تو نے نہیں بخشنا، اس کے کرتوت بالکل نہیں ٹھیک۔ جہاں تک حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی رب ذوالجلال بخشوا لے گا اس متعلقہ بندے سے، جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجمع میں بیٹھے مسکرائے۔ مستدرک کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، سرکار نے فرمایا دو امتی ہیں میرے رب کے پاس جھگڑا کر رہے تھے، ایک ظالم تھا دوسرا مظلوم تھا۔ مظلوم کہتا تھا میرے اللہ ظالم سے حق لے کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تو پلے کچھ نہیں، کیا دے گا؟ اس نے کہا اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، کہنے لگا میرے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سامنے دیکھ نظر کیا آتا ہے، تو سونے کے جنت کے محل نظر آئے۔ تو اس نے کہا اللہ یہ کس کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جو اپنے ظالم کو معاف کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا اس پر میں مسکرایا ہوں کہ اللہ نے کیسے بخشا ہے۔ اب یہ غلطی ہے تفہیم القرآن کے اندر، ایک نہیں 10 مقامات سے زائد پر، کہ اللہ کا معاملہ بندوں پہ قیاس کیا۔ اگر مکمل طور پر قیاس کرنا ہے تو پھر تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ معاشر میں رب نے سزائیں دینی ہے، معاف نہیں کرنا، جبکہ مومنوں کا عقیدہ ہے معاف کر دے گا، امید ہے ہمیں معاف کر دے گا، اس کی شان ہے۔ اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے قدر کی رات کو جاگنے والوں یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، تو اے اللہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے، معاف کرتا بھی ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اب دیکھو کتنی غلط سوچ ہے، جب رب ذوالجلال کی صفتیں بندوں پر آ کے قیاس کرنا چاہی تو محکمے کو اور اللہ کے نظام قدرت کو ملا دیا، تو صرف بغض تھا ولیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، مگر بات وہ کر گئے کہ جو اللہ کے نظام مغفرت سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ اب سنو قرآن مجید برہان رشید کے پورے مضمون سے اور ہزاروں احادیث کی روشنی میں میں عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن شرطیں وہ جو میں نے پہلے خود بیان کی اس آیت میں وہی ہے، یوم لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، قطب غوث ولی، اگر رب کی اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں کر سکے گا، اور پھر نہ کافر کی کرے گا نہ مشرک کی کرے گا۔ یہ اذن دے دیا جائے گا کس انداز میں کہ تم جس مومن کی کرنا چاہو کرو۔ ان لوگوں نے سفارش کو کس طرح مانا؟ اتنا صرف مانا کہ جس طرح ایک افسر جیل سے کسی کو بری کر دے، فیصلہ کر دے، سب کچھ ہو جائے، اور پھر سپاہی کو کہہ جا اس کو جیل سے باہر نکال۔ اب یہ سپاہی کا کوئی دخل ہے اس میں؟ آرڈر ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد نوکر کو کہا جا اس کو نکال دے۔ ارے کمال تو اس کا ہے جس نے افسر کے ساتھ جا کے بات کی تھی اور اس کو بری کروایا تھا۔ ان لوگوں کی پوری تبلیغ میں یہ نکتہ ہے کہ سفارش مانتے ہیں ہوگی، مگر جس نے کرنی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، یہ ہوگی۔ پہلے رب ذوالجلال دیکھ لے گا کہ جس کے گناہ تھوڑے ہیں، کہے گا اب اس کی تو سفارش کر لے، اور پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ انداز ان لوگوں نے پیش کیا، جبکہ قرآن و سنت نے یہ انداز پیش کیا۔ صرف اس میں نہیں، مومن رب سے جھگڑے بھی کریں گے اور جھگڑے کر کے اپنے دوستوں کو جہنم سے باہر نکال لائیں گے۔ 10 قسم کی شفاعت ہے۔ کتنی قسم کی؟ 10 قسم کی، جو اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے۔ کوئی ایک طرح کی شفاعت کر سکے گا، کوئی 2 طرح کی، کوئی 3 طرح کی۔ یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے 10 طرح کی شفاعت کا سہرا پہنایا ہے، اور یہ مقام محمود والی شان ہے، اور شیعۃ العلماء کے اندر تفصیلاً اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی شفاعت کیا ہے؟ بخاری و مسلم صاحب میں حدیثیں موجود ہیں کہ میدان محشر میں لوگ جب رک جائیں گے، حبس، گرمی اور پسینہ ہوگا، اور حساب ہونا شروع نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ ہمیں نجات دلائے اس گراؤنڈ سے، حساب تو جو ہوگا ہوگا، ہم یہاں جل جائیں گے، کوئی ہمیں بچائے اس جگہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے،
وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس گرمی سے ہم نہیں بچا سکتے. کوئی کہے گا میں نے یہ بات کی, کوئی کہے گا میں نے دنیا میں یہ کہا تھا. رب آج جلال پہ بڑا ہے, بات سنے گا نہیں. اذهبوا الی غیری, اور کے پاس جاؤ, اور کے پاس جاؤ. چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے میرے محبوب کے پاس جاؤ. اور نبی علیہ السلام کے پاس جب امتیں پہنچیں گی, اب یہ نہیں اور کے پاس جاؤ. فرمایا انا لہا, میں تو تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں, دیر کیوں کرتے رہے ہو. یہ مطلب ہے انا لہا, میں تو ہوں شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ پہلی شفاعت, شفاعت عظمیٰ جس کو کہا جاتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے سوا کسی کا حق نہیں, صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی شان سے یہ سفارش کریں گے. یہ پہلی سفارش ہے. دوسری سفارش, وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ سفارش محبوب علیہ السلام کی, یا اللہ کچھ لوگوں کا حساب ہی نہیں کرنا, ان کو بغیر حساب جنت میں لے جانا. یہ دوسری سفارش. تیسری, ان لوگوں کی سفارش کہ جن کا حساب ہوگا تو نیکی بدی برابر ہو جائے گی. اب بھی فیصلہ جنت کا تو نہیں ہو سکتا, نیکیاں بڑھتی تو جنتی بنتا. یہ بھی محتاج ہے بیچارہ کہ میری کوئی سفارش کرے, تو محبوب علیہ السلام اس کی بھی سفارش فرمائیں گے. تیسری قسم کی. چوتھی قسم کی سفارش کیا ہوگی کہ ایک شخص کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے, ابھی جہنم میں داخل نہیں ہوا, لیکن جب اعمال تولے گئے تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے. محبوب علیہ السلام نے سفارش کر کے جنت عطا فرما دی. پانچویں نمبر پر وہ شخص جو جہنم میں چلا گیا اپنے اعمال کی وجہ سے, وہاں سے مٹھی بھر کے کروڑوں کو جنت میں پہنچا دینا. حدیث صحیح میں یہ سفارش ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی. اور چھٹے نمبر پر وہ بندہ جو دائمی جہنمی ہے, اس کا عذاب کچھ ہلکا کر دینا, باہر نہیں نکالنا, ہلکا کرنا. یہ بھی سفارش, یہ شان بھی ہمارے محبوب علیہ السلام کو حاصل ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں جناب ابو طالب کے بارے میں جس وقت حضرت عباس نے پوچھا, محبوب وہ تمہارا چچا تمہارے لیے لوگوں سے جھگڑے بھی کرتا تھا, حل اغنیت عن امک کا شیئا, تو قیامت میں کچھ فائدہ دو گے چچے کو؟ فرمایا ہاں فائدہ دوں گا. لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار, اگر میں نہ ہوتا تو 70 سالہ گہرے جہنم کے کندھے میں چچا جلتا. فرمایا اب صرف ٹخنوں تک عذاب ہوگا. ایک کافر کو بھی تخفیف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے, ورنہ لا یخفف عنہم العذاب, کافروں کا عذاب ہلکا بھی نہیں ہوتا. اور اس مقام پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میری شان ہے, صرف میری وجہ سے رب ذوالجلال چچے میرے کی عذاب کو ہلکا فرما دے گا, اور وہ صرف دہدا من النار ٹخنوں تک باقی رہ جائے گا. اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے 7ویں نمبر پر کن لوگوں کی جو جنت میں ہیں, مگر نارمل سی جنت ہے. دل تو کرے گا صاحب کو جنت میں آ گئے ہیں تو اونچی میں چلے, تو محبوب علیہ السلام کی وہاں بھی سفارش کام آئے, وہاں بھی سفارش. پھر محبوب علیہ السلام ایک سفارش کریں گے خاص اہل مدینہ کے لیے, اور ایک سفارش کریں گے روضہ پاک پر حاضری دینے والوں کے لیے. یہ باقاعدہ کوٹا ہے ایک کہ چونکہ اے اللہ میرے وصال کے بعد بھی میرے در پہ آیا تھا تو میں تو اس کو لے جاؤں گا جنت میں. ہاں سرکار راضی ہو جائے. ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا, ان میں سے کسی چیز کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ اپنے جنتی ہونے کا نہ بنائے. کوئی گیا سرکار نے اس کو قبول ہی نہ کیا ہو, ناراض ہو گئے ہوں, یا اس کے بعد والے کسی عمل نے نیکی ضائع کر دی ہو, تو سرکار راضی ہوں گے تو پھر سفارش کا دروازہ کھلے گا. 9 سفارشیں یہ ہیں. 10ویں سفارش ہے جنت کا دروازہ کھولنے کی. انا اول من یحرک حلق الجنہ, فرمایا لوگوں سن لو, میرے سوا کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا. جب جنت داخلے کے سب منتظر ہوں گے, لائنیں لگی ہوں گی, سب تڑپیں گے, دیکھیں گے کاش کھلے دروازہ, تو جس ہاتھ میں چابی ہوگی وہ چابی والے میرے محبوب ہیں. یہ سفارش ہے 10ویں. 10 سفارشیں 10 شفاعتیں میرے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے شان دی ہے. اور یہاں یہ نہیں کہ ناپ کے تول کے اے محبوب فلاں بن فلاں اس کا حساب چیک ہو گیا ہے 80% پاس ہے 20% کچھ کمی ہے اب تم سفارش کر لو. ایسی اجازت نہیں ہوگی. اجازت یہ ہوگی محبوب
جس کو پسند کرتے ہو اٹھاؤ جنت میں پہنچا دو. یہ اسماعیل دہلوی وغیرہ کا عقیدہ ہے کہ ایسی سفارش کریں گے کہ حاکم آرڈر کرے گا جاؤ وہ جیل کا دروازہ کھول دو، اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. یہ سفارش نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے کہنے پر فیصلہ ہوگا جنت کا، پھر دروازہ کھلے گا. یہ سفارش ہے. مسلم شریف کی حدیث سن لو. قربان جائیں اس عظیم آقا پہ جن کی آنکھیں امت کے لیے روتی رہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں صحیح مسلم شریف میں. یہ کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. محبوب علیہ السلام نے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو آیت کی شکل میں، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. اے اللہ یہ بت جو ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. مطلب یہ گمراہی کا سبب بن گئے، لوگ ان کو سجدے کرنے لگے. اب میرے رب سن لے میری بات. فمن تابعنی فانہ منی، جس نے میری بات مانی پیروکار رہا میرا وہ تو میرا، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر میری بات بھی مانتا رہا میں اس کا ذمہ دار ہوں مولا، وہ میرا ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری بات نہیں مانی فإنک غفور الرحیم، پھر وہ تیرا ہے، مرضی ہے جو کچھ کر. فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے، وہ میرا نہیں. اے اللہ میرے کھاتے میں اس کو نہ ڈالنا. من تابعنی فإنہ منی، جو میرا پیروکار بنا کلمہ پڑھ کے وہ میرا، اور جو کلمہ پڑھ کے نہیں بنا وہ میرا نہیں ہے. یہ واضح انہوں نے رب ذوالجلال سے کہہ دیا قرآن مجید میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ بندے ہیں یہ میرے ساتھ جو چلنے والے، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے دے لے، اور اگر تو بخش دے تو تیری شان ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اپنی امت کے لوگوں کے لحاظ سے رب ذوالجلال سے بات ختم ہو گئی. یہ 2 آیات جب میرے محبوب علیہ السلام نے پڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ اونچے کیے، اللہم امتی امتی، فبکا، روئے. اے اللہ میں تو امت سے نہیں کٹ سکتا، یہ تیرے 2 پیغمبروں نے کہہ دیا تجھ کو کہ جو ہمارا پیروکار رہا وہ ہمارا ہے، اور جو کلمہ پڑھ کے پھر غلط کام کرتا رہا ہمارا نہیں. مرضی ہے عذاب دے، مرضی ہے چھوڑ دے. میرے رب میں تو نہیں چھوڑ سکتا امت کو. اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. یہ لفظ بھی بولے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہو نہیں سکتا فرش پہ آنسو نکلے اور عرش پہ احساس نہ ہو، فرشتوں کو اور اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جاؤ محبوب میرے رو رہے ہیں. پوچھو تو صحیح جا کے ما یبکی کا، محبوب آنسو کیوں نکلے؟ حالانکہ حدیث میں رب جانتا ہے کیوں نکلے، جانتا ہے کیوں نکلے، لیکن پھر پوچھتا ہے کیوں. دنیا کو پتا چلے کسی کی آنسو نکلے تو ماں پوچھے، کسی کے نکلے تو باپ پوچھے، کسی کے نکلے تو بھائی پوچھے، اور کسی کو نکلے تو الہی پوچھے. رب عرش نے جبریل کو بھیجا. جبریل چلنا، محبوب میرا روتا مجھے نظر آ رہا ہے، پوچھو ما یبکی کا، تجھے کیا چیز رلاتی ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو. جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کے پوچھا تو محبوب علیہ السلام نے پڑھ کے سنا دیا یہ 2 آیتیں قرآن کی سن جبریل. اور میں تو امت کے بارے میں امت کو نہیں چھوڑ سکتا کہ میں کہوں اے اللہ مرضی ہے تو جلا دے، مرضی ہے تو بچا دے. اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. جبریل علیہ السلام سن کے عرش پہ سدرہ پہ چلے گئے، جا کے رب ذوالجلال کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں
ان کو درد کوئی اپنا نہیں، درد اپنے غلاموں کا ہے. وہ روئے بھوک کی وجہ سے نہیں، روئے غلاموں کے لیے جو جہنم کے شعلے ہیں اس کی وجہ سے ہے. اب ذرا تصور باندھو اس محفل کا جب محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. عرش سے جبریل آئے تھے اور بریلی سے میرے امام نے ترجمہ کیا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل پھر جاؤ جاؤ، ہم اپنے محبوب کو روتے نہیں رہنے دیں گے. لفظ سننا سکہ بند. صحیح مسلم فرمایا محبوب سے کہو چپ کر جاؤ. انا سنردیکا فی امتک ولا نسوءک، محبوب تجھے امت کے مسئلے میں راضی کریں گے. یہ ہے نا سب سے بڑا جملہ. یہ نہیں کہا کہ تمہارا 1000 کہو گے 1000 بھیج دیں گے، 2000 کہو گے 2000 بھیج دیں گے، 10,000 جہنمیوں کو نکلوانا چاہو گے بھیج دیں گے، 10 لاکھ کو چاہو گے بھیج دیں گے. فرمایا نہیں محبوب، مقصد ہے تمہیں راضی کرنا، جب راضی ہو جاؤ گے ہم بس کر دیں گے. سنردیکا فی امتک ولا نسوءک، فرمایا ہم نے کوئی قیامت کے دن آپ کو ناراض رکھنے کے لیے قیامت بنائی ہے؟ ہم تجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے. محبوب حوصلہ رکھو، سنردیکا، ہم تجھے راضی کریں گے. ان لفظوں کے سامنے وہ افسروں والی باتیں کرنا کوئی مومن کا کام ہے کہ جدھر سے ایک بندے کی ادھر اجازت رب دے گا پھر اب کہو کہ سفارش کر لو؟ نہیں، قیامت تو قیامت. میرے محبوب علیہ السلام نے دنیا میں بیٹھ کے آنسو بہائے ہیں، رب نے نظام بنا دیا ہے. دنیا میں بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں. آخر میں نے شروع میں کہا کہ یہ سفارش جو ہے کسی کے روب کی نہیں، یہ سفارش کسی کی پاور کی نہیں، یہ سفارش رب کے دربار میں مقام ناز کی ہے. جبریل محبوب میرے ہوں زمین پہ روتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا. جاؤ نا پوچھو، حالانکہ رب جانتا ہے، مگر اس میں لذت زیادہ ہے کہ پہلے محبوب مانگے پھر دی جائے. وہ پہلے کہے نا مجھ کو جبریل کو کہ یہ مسئلہ ہے اس لیے میں رو رہا ہوں، تو میں دوبارہ جبریل تجھے بھیجوں گا کہ جا کو کہو کوئی مسئلہ نہیں، سنردیکا، ہم تجھے راضی کریں گے، راضی کریں گے، ولا نسوءک، ناراض نہیں ہونے دیں گے. گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. آنا لہا کہہ کے عاشقوں کو لیں گے آغوش مرحبت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، اس انداز کے اندر رب ذوالجلال محبوب علیہ السلام کو شان دینے کا وعدہ کر چکا ہے. وہ رب جو سچا رب ہے اور سچائی کے دن اس کا اعلان کر چکا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو تول تول کے نہیں، ناپ ناپ کے نہیں، تھوڑی تھوڑی نہیں، ایک اجازت ضرور ہوگی، رب اجازت دے گا. فرمائے گا محبوب چلو بھرو، کروڑوں اٹھاؤ، جنت میں پہنچا دو. اب کہاں گئے وہ جملے؟ اسے کیا خبر کہ کرتوت اس کے کتنے تھے؟ افسر کو پتا ہے کہ کتنی کوتاہی کرتا رہا. ارے شفاعت پھر کس چیز کی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم نے دیکھنا ہے تجھے، ہم نے اس بندے کو نہیں دیکھنا کہ تھوڑے کیے تھے یا زیادہ کیے تھے. ہم نے تجھے ناراض نہیں ہونے دینا، تجھے ناراض نہیں ہونے دینا اور تجھے ناراض نہیں ہونے دینا، تجھے راضی کرنا ہے. اب یہ ہے شفاعت، نہ یہ کہ اللہ کسی کو فیصلہ کر کے جنتی بنائے اور پھر کہ محبوب اب تم سفارش بھی کر لو اس کی، اب دروازہ کھول دو یہ چلا جائے. یہ نہیں ہے. غلط مفہوم لوگوں نے بارتاخت کی قرآن مجید کی آیات پر. میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے، اللہ نے تو تھوک کے حساب سے کہا، لفظ نہیں بولے 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ. فرمایا محبوب سنردیکا، ہم نے تجھے راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ شان ہے نا، ساری دنیا کہے رب کو راضی کرنا ہے، رب کہے محبوب کو راضی کرنا ہے. پھر سنیے دوسرے نمبر پر حدیث شریف سے اس کا مفہوم واضح کرنا چاہتا ہوں. نسائی شریف میں حدیث شریف، نسائی شریف میں سیاستہ میں سے صحیح حدیث
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی حق یکون له فی الدنیا باشد مجادلہ من المؤمنین ربهم فی اخوانهم. فرمایا دنیا میں آج تک کوئی بندہ اپنے کسی حق کے بارے میں اتنا جھگڑا نہیں کر سکا جتنا جھگڑا قیامت کے دن ولی کریں گے. کوئی بندہ اپنا جتنا بھی اس کا حق چھین دیا ہو گیا ہو اس کو لینے کے لیے اتنا جھگڑا نہیں کرتا, اتنی سٹرگل نہیں کرتا, اتنی کوشش نہیں کرتا. کسی کے مربے چلے جائیں, جو کچھ ہو جائے, کسی کا بیٹا قتل ہو جائے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا پر کوئی بندہ اپنا حق واپس لینے کے لیے, اپنے حق کے لیے وہ جھگڑا نہیں کرتا. کون سا؟ فرمایا جو جھگڑا مومن قیامت کے دن اپنے بھائی کے لیے کرے گا جو جہنم میں چلا گیا ہے. جھگڑے کا لفظ ہے, مجادلے کا لفظ ہے. اور کون ہوتا ہے جو رب سے جھگڑے کرے اور بچ بھی جائے؟ یہ ہے مقام ناز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب. فرمایا لوگوں سن لو, قرآن ہے. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں قوم لوط کے مسئلے میں, تو اے اللہ جو جھگڑا کرے وہ تو تمہارے دربار سے پھر نکال دیا جاتا ہے. فرمایا نہیں, ان ابراہیم لحلیم, جھگڑا کر کے بھی علم والا ابراہیم ہے. غیروں کے جھگڑے اور ہوتے ہیں, اپنوں کے جھگڑے اور ہوتے ہیں. قرآن ہے. جھگڑا بھی کیا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں اللہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا 3 صفتیں ساتھ بیان کر دی. فرمایا حلیم بھی ہے, اوّاہ بھی ہے, منیب بھی ہے. میرا ابراہیم حوصلے والا ہے, صبر والا ہے, اطاعت والا ہے, میری طرف رجوع کرنے والا ہے. یہ ساری شانیں بیان کی. حالانکہ جھگڑا بھی کیا. کیوں؟ محبوبوں کے دربار میں محبوں کے مقام ہوتے ہیں, اس واسطے جھگڑا بھی میٹھا ہو گیا. یہ انداز ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن جھگڑا کریں گے. کامل کون؟ جو جنتی بن چکے ہیں. جھگڑا کریں گے کیا؟ اے اللہ کانوا یصومون معنا ویحجون معنا ویصلون معنا وادخلتهم النار. ہمارے بھائی تھے, ہم کتنے حج کرنے گئے تھے. یہ جملہ ہمارے بھائی تھے, ہم نماز بھی اکٹھے پڑھتے رہے. ہمارے بھائی تھے, ہم نے روزے اکٹھے رکھے, اور تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. جو ہو سکتا ہے نمازی, روزے دار, حاجی کے کوئی گناہ ہو تو جہنم میں چلا جا. یہ صورتحال بن گئے. محبوب علیہ السلام کی آنکھ کے نیچے جہنم بھی ہے, جنت بھی ہے. دیکھ کر نسائی شریف فرمایا وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے ساتھی تو نے جہنم میں داخل کر دیے, نکال ان کو, ہمیں اجازت دے, ہم نکال لائیں. جھگڑا تب بنے گا نا جب کہیں گے ادھر سے قبول نہیں ہوگا. یہ پھر کہیں گے اللہ ہمارے ساتھی جہنم میں تو نے داخل کیے, وہ ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے, نمازی تھے, اے اللہ اجازت دے ہم نکال کے لے آئیں. جھگڑا تب بنے گا جب تھوڑا ادھر سے توقف ہوگا. یہ بار بار کہیں گے, بار بار. اور صرف جھگڑا ہی نہیں, سرکار فرماتے ہیں شدید ترین جھگڑا. اشد کے لفظ بولے, ایک ہوتا ہے شدید, ایک ہے اشد. اشد جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے شدت کی. بڑا ہی جان ماریں گے ادھر سے ادھر سے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ ہمارے بھائی جہنم میں جل گئے, جہنم میں جل گئے, اجازت دے ہم کو, ہم نکال کے لے آئیں. اتنا دنیا میں کسی کا پسینہ نہیں بہتا حق مانگتے وقت. اتنا رب سے جھگڑے کریں گے, جھگڑے کریں گے. اب ادھر یہ حدیث ہے اور ادھر تفہیم القرآن کی وہ عبارت تو دیکھو کہ کرتوت کیا تھے تجھے پتا نہیں ہے, ہٹ جا پیچھے, تیری بات نہیں مانی جائے گی. نہیں نہیں, رب ذوالجلال کیا فرما گا, چلو میرے بندو تم جنت لے کے بھی خوش نہیں ہو, کہتے ہو اسے بھی نکال, اسے بھی نکال. اذهبوا اخرجوا من عرفتم, جاؤ جو جو بیلی ہے بہر نکال کے لے آؤ. معیار کس چیز کو بنایا, کس کو نکالنا ہے؟ فرما من عرفتم, جس کو تم جانتے ہو, جس کی بھی پہچان ہے, جس کی بھی پہچان ہے. خواہ گناہ اس کے تھے 10 لاکھ, خواہ تھے 20 لاکھ, خواہ تھے 1000. من عرفتم, میں نے تمہاری بات مان لیا, جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکالو, جنت میں لے جاؤ. یہ شفاعت ہے کھلی سرکار کے غلاموں کے لیے بھی. چونکہ پہلی جو شفاعت ہے وہ صرف اور صرف ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. آپ مقام محمود پہ ہوں گے, جب تک سفارش کا دروازہ نہیں کھلے گا کوئی نہیں کر سکے. آپ کھولیں گے اللہ کی اذن سے تو پھر تو یہاں تک بھی آ گیا کہ وہ ناتمام بچہ پورا بنا ہی نہیں تھا, ولادت سے پہلے
مدت پوری ہونے سے پہلے وہ بچہ ضائع ہو گیا، سکت اس کو کہتے ہیں، جو گر جائے بچہ، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی اپنے نافے کے ساتھ ماں کو باندھ کے جنت لے جائے گا۔ کیا مذاق بنا لیا ان لوگوں نے شفاعت کے مضمون کو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھولتے ہیں، اس کے بعد کتنے شفیع، وہ چھوٹے بچے تک، وہاں تک سفارش مانی جائے گی، بات قبول ہوگی، رب ذوالجلال ان کی بات کو پسند کر لے گا۔ اب یہ جو جھگڑا کر دیتے ہیں، شدید جھگڑا، ہر وقت اے رب ہمارے دوست جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اخرجوا من عرفتم، اب یہ چلے جائیں۔ بعضهم من اخذته النار الى نصف ساقہ، جن کے لیے جھگڑتے رہے ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو آدھی پنڈلیوں تک آگ آ گئی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جہنم میں بڑا کمپیوٹرائز نظام ہے، ایسا نہیں کہ جس کو گرایا فوراً ہی ہر ایک نیچے پیندے میں چلا جائے، یعنی آگ اوپر بوجھ بھی برداشت کر سکے گی، آہستہ آہستہ جو مجرم ہوگا دھنستا چلا جائے۔ بعض ان میں سے آدھی پنڈلیوں تک آگ میں چلے گئے اور بعض ٹخنوں تک، اوپر سے شفیع پہنچ گئے، شفیع پہنچ گئے۔ اب اللہ کا آرڈر ہے، روک کون سکتا ہے؟ ہاتھ ڈالا، کھینچ کے جنت میں پہنچا دیا۔ مومنین کا لفظ ہے، مومنین کا یعنی جو بڑے درجے کے صالحین ہیں، اولیاء، شہداء، غوث، کتب اور پھر انبیاء، ان کا معاملہ تو بڑا دور کا معاملہ ہے۔ یہ کلاس فیلو مومن، حج فیلو اور نماز فیلو، یہ کٹھے روزے رکھنے والے آدھے پاس ہو گئے، کچھ ناکام ہو گئے، جو پاس ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جھگڑا بڑا کریں گے اور جھگڑے کا فائدہ بھی ہوگا، رب مان جائے گا۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکالو، نکال کے پھر چلے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اے اللہ وہ تو سارے ہم نکال کے لے آئے جو تو نے کہے تھے۔ اب یہاں پر یہ انداز بھی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا گا زید کو نکالو، عمر کو نکالو، بکر کو نکالو، خالد کو نکالو، فرمانی من عرفتم، جس کو پہچانتے ہو نکال دو۔ میں نے جو دروازہ کھول دیا رحمت کا، یہ عموم والا لفظ ہے، اب جس کو پہچانتے ہو سکتا ہے 100 ہو سکتا ہے 1000 ہوں 10,000 ہوں، من عرفتم، میں یار تمہارا پہچاننا ہے، نکال لو جا کے۔ اب چلے گئے اللہ، جن کو ہم جانتے تھے نکال کے لے آئے، ان کو امید لگ گئی ہے، اب اگلی بات بھی مانی جائے گی۔ جا کے حالانکہ جنت میں پہنچا کے دوستوں کو پھر کہتے اب ہم بھی آ گئے ہیں، دوست بھی آ گئے ہیں، نہیں پھر جائیں گے، اے اللہ جو تو نے کہے تھے ہم نے نکال لیے۔ پھر اللہ فرمائے گا جاؤ اخرجوا من کان فی قلبہ وزن دینار، اب ایک اور کوٹا تمہیں دے رہا ہوں، پہلے تھا جن کو پہچانتے ہو، اب جس کے دل میں 1 دینار جتنا بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کے لے آؤ۔ اب اس تفہیم کے لفظ پر غور کرو کہ وہ سر کہے گا تجھے پتہ نہیں اس کے کرتوت کتنے، اس نے تو کوئی اچھا کام کیے ہی نہیں، تو میں کیوں چھوڑوں، نظام نہیں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے ساری زندگی اس نے کوئی اچھا کام نہ کیا مگر دل میں ایمان تو تھا، بندو جاؤ 1 دینار بھی جس کے دل میں ہے نکال کے لے آؤ۔ یہ جائیں گے، ان کو نکالیں گے، پھر اللہ کے دربار رب ذوالجلال فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ نصف دینار، ریٹ لگ گیا ہے، آدھا دینار جس کے دل میں اسے بھی نکال کے پھر جائیں گے۔ اے اللہ آدھے والے بھی نکالا ہے، فرما من کان فی قلبہ ذرہ، رائی برابر جس میں وہ بھی نکال لو۔ کتنا ظلم کیا شفاعت کے مضمون کے ساتھ ان لوگوں نے۔ بھئی اگر ڈرانا مقصود ہے لوگوں کو تو جو انداز ہے اس سے ڈراؤ، نہ کہ شفاعت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا انکار کر دو۔ یہ شفاعت، اس کو سن کے کوئی جری نہ ہو جائے کہ میرے دل میں پھر نصف تو آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں تک ان کی جو شفیع ہے رسائی نہ ہو، پھر بھی معاملہ اٹک جائے۔ اس واسطے ڈرتے رہنا اور عمل کرتے رہنا یہ مومن کی شان ہے، مگر شفاعت ماننا بھی مومن کا ایمان ہے۔ اب یہ معاملہ جس وقت مزید آگے بڑھتا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرَ مِنْ رَبِيعَةٍ وَمُدَرٍ، فرمایا میری امت کے ایک انسان کی شفاعت سے ربیہ اور مدر قبیلے کی مجموعی جو آبادی ہے اس سے زیادہ بندوں کو جنت عطا فرمائی جائے گی۔ یہ 2 قبیلے ربیہ اور مدر سب سے بڑی پاپولیشن والے، بڑی آبادی والے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے ان کے بندے ہیں ان سے زیادہ تو میرا ایک امتی جہنم سے نکال کے لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا آدمی اٹھے گا،
کہا جائے گا یقال لو قم فلان اشفع، اللہ فرمائے گا اٹھ شفاعت کر، سفارش کر، تو پھر یشفع لآل بیتہ، یشفع لآلہ، یشفع للرجل اور للرجلین علی قدر اعمالہ۔ جب رب ذوالجلال فرمائے گا اٹھ شفاعت کر، تو کس پاور پر شفاعت کرے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے عمل کے میرٹ پر۔ یہ شفاعت کرنے والا جو ہے علی قدر اعمالہ، جتنا رب کو پیارا ہوگا اتنا کوٹا زیادہ ہوگا۔ یہاں سے بھی اس مضمون کی غلطی ثابت ہوئی۔ وہاں یہ ہے کہ دیکھنا ہے اس کے کرتوت کیا تھے، کوئی اچھا بھی کیا ہے کوئی برا بھی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں اب اس کا لحاظ نہیں، اب سفارش کرنے والے کا لحاظ ہے۔ اس کا عمل کتنا تھا، اس کی ویلیو رب کے دربار میں کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس مرتبے کے مطابق فرمایا کچھ بندے ہزاروں کی کر سکیں گے، کچھ اپنے خاندان کی کر سکیں گے، کچھ اپنے گھر کی کر سکیں گے، کچھ ایک کی کریں گے، کچھ دو کی کریں گے۔ اللہ قدر اعمالہ، جتنا کسی نے رب کے دربار میں مقام بنایا ہے اتنی سفارش کر سکے گا۔ اس واسطے وہ حدیث تم نے سنی ہوگی، من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ حدیث صحیح ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا فاستظہرہ، پھر حفظ کر لیا، احل حلالہ وحرم حرامہ، پھر اس کو سمجھا اور سمجھ کے ساری زندگی عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ادخلہ الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت داخل فرمائے گا۔ مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قرآن کے اندر جو کی جا رہی ہے اس کا ہم نے مواخذہ کرنا ہے۔ اب دیکھیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفعہ، صرف اس کو ہی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، وہ تو ہو گیا، شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اس کے کہنے پر رب ذوالجلال اس کے گھر میں سے 10 آدمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ 10 آدمی، 10 قوم سے کہ جو پاس ہونے کے ویسے قریب تھے، چھوٹی سی رکاوٹ تھی۔ ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، چھوٹی رکاوٹ والے نہیں، کلہم قد وجبت لہ النار، سارے جہنمی ہو چکے تھے، مومن تھے مگر فاسق و فاجر اس کے گھر والے، خاندان میں سے 10 بندے ان کا جہنم میں جانا طے ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا رب کے دربار میں کہ یہ جہنمی ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹا سا حافظ اٹھا جس نے قرآن پڑھا، سمجھا اور عمل کیا، محبوب علیہ السلام کا دیا ہوا کوٹا، اس نے کہا اللہ میں حافظ ہوں، میرے خصوصی نمبر ہیں، تو 10 بندے میرے جہنم سے نکال دیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جن 10 کا اشارہ کرے گا جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ تو پتا چلا کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے جو شفیع کا عمل ہے اس کی ویلیو کا لحاظ ہے، اس کا مرتبہ جو ہے اس کا احساس ہے، اس کے لحاظ سے سفارشیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب کتنے گناہ تھے کتنے نہیں تھے، یعنی وہ حقوق العباد اللہ معاف فرما لے گا، حقوق اللہ خود کر دے گا۔ ایمان ہونا چاہیے، اور پھر اگر شفیع کی شفاعت پہنچ گئی، اللہ نے فضل کر دیا، تو اس طرح ہو جائے گا 10 بندے جن کے لیے جہنم ثابت تھی کہ یہ جہنمی ہے، ایک حافظ کے کہنے پر ان کو جنت عطا فرما دی جائے گی۔ بات سوچنے کی ہے، انہوں نے کسی حدیث کو نہ دیکھا، سینکڑوں حدیث ہے شفاعت کی، خود تو مطلقاً آیات کافروں والی پڑھتے ہیں، یعنی جہاں کافروں کا ذکر ہے فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی شفیع نہیں، ہمارا تو کوئی شفیع نہیں، پڑھتے یہ جاتے ہیں سناتے مومنوں کے ہیں کہ کل تو کوئی پریشانی حال نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک معاذلہ پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہو۔ یہاں تک جسارت اور جرم ہو تو پھر بھی سمجھتے ہو کہ اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو تو پھر بھی اس آواز کو فرقہ واریت کہو گے؟ یہ حق ہے قرآن کا، اور اس حق کو حق ثابت کرنا فرض ہے ہم پر، قرض ہے ہم پر۔ کیوں کوئی ایسا قرآن کی آیات سے کرے؟ رب نے دروازے کھولے ہوئے ہوں، کون ہوتا ہے جو آگے باڑے لگائے؟ رب ذوالجلال نے اتنی شانیں دی ہیں۔ اب جس غریب انسان کے بچے نے قرآن پڑھ لیا، حافظ بنا، عالم بنا، عامل بنا، وہ تو 10 لے جائے، اور جن کے سینے پہ اترا ان
ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ سینے پہ جن کے اترے ان کے لحاظ سے کہنا نہیں کل کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے، یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی ایمان ہے؟ یہ کوئی پہچان ہے نبوت کی؟ جن پر اترا اور کسی کے بچے نے پڑھ لیا، اعزاز ہے۔ اور پھر البس والداہ تاج یوم القیامہ، غریب سی ماں تھی، غریب سا باپ تھا، مگر قیامت کے دن نور کا تاج دونوں کو پہنایا جائے گا۔ نور کا تاج کہ بچہ ان کا حافظ بن گیا، بچہ پڑھ گیا، عالم بنا، عامل بنا، اس واسطے ان کے اپنے عمل پر نہیں، بچے کی وجہ سے ان کو تاج فرشتوں پہناؤ۔ ہائے افسوس ان لوگوں کی فکر کا ماتم کرے جنہوں میرے محبوب علیہ السلام کے والدین کے بارے میں غلط سوچے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں معاذ اللہ کہتے پھریں کہ وہ وہاں ہیں اور جنت سے دور ہیں۔ کیسے ضمیر ان کا مانتا ہے کہ وہ ایسی بات کریں؟ جن پر اترا ہوا قرآن غیر پڑھے تو اس کی امی کو تاج پہنایا جائے، ابو کو تاج پہنایا جائے، اور جن والدین کے لال کے سینے پہ اترا ان والدین کی شان کیا ہوگی؟ کیا ان کی اپنے والدین کے بارے میں بھی بات نہیں مانی جائے گی؟ حالانکہ طے شدہ حقیقت ہے وہ ویسے ہی سرکار کی نسبت سے، وہ پہلے ہی سرکار کی عظمت سے، ان کی عظمتیں دوالا ہیں، شان نرالی ہے۔ تو اس واسطے محتشم سامعین حضرات، جو ہزارہ احادیث اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے شفاعت کا مضمون ہے وہ تمہارے سامنے تفہیم القرآن کے رد میں میں نے تمہارے پیش کیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ، ہر لفظ کا پابند ہوں، ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے برحق اس قول کو 100% حق سمجھتے ہوئے تمہارے سامنے اس فکری واردات کا انکشاف کیا۔ کتنا ظلم کیا لوگوں نے ترجمہ قرآن کی آڑ میں اور تفہیم قرآن کی آڑ میں، کتنے مظالم ہیں اور کتنے رب کے عظیم بندوں کی شانوں کا انکار کیا ہے۔ وہ اس بندوں کے ساتھ تھا، بات یہاں تک کر دی کہ اللہ کی شان کا انکار لازم آنے لگا۔ اب جس وقت وہ افسر اور محکمے والی بات چلاؤ گے، وہاں اگر دنیا میں افسر سفارشیں مانے تو محکمہ ڈوب جاتا ہے، اور اگر خود چھوڑتا جائے پھر بھی ڈوب جاتا ہے، جبکہ یہاں طے شدہ بات ہے کہ رب ذوالجلال حشر میں خود چھوڑ دے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے بندے پہلے درجے کے صوفی بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور سارے ہی پہلے نمبر کے برے ہو جائیں، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اس رب کے کارخانہ قدرت کو محکمے سے تشبیہ دینا کوئی تک بنتا ہے؟ کیسی سوچ ہے یہ؟ میرے رب کی عظمتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے محتشم سامعین حضرات، شفاعت ہے، برحق ہے، عمل ضروری ہے، ہر سانس میں ضروری ہے۔ شفاعت بالوجاہت ہے، اللہ کے دربار میں جس کی جو ویلیو ہے اس کو رب کہہ دے گا، یہ نہیں کہ لکیر لگا کے اس کی کر، کہے گا جس کی چاہتا ہے کر، شرط پہلے لگا دی، مومن کی ہو، کافر کی نہیں کرنی، آگے تیری مرضی ہے۔ کیونکہ مستدرک للحاکم کی حدیث شریف جو چند جمعے میں نے پہلے بیان کی، اس میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور وہ حدیث پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں صبح سے لے کر بیٹھا شام تک عشاء تک بیٹھ رہے، بولے ہی نہیں، صرف نماز پڑھائی پھر بیٹھ گئے، چاشت کے وقت تھوڑا سا مسکرائے تھے۔ فرمایا اس وقت میں بتاؤں کیوں مسکرایا تھا؟ فرمایا اللہ تعالی نے پہلے نبیوں کو بلایا تم سفارش کرو، پھر شہیدوں کو بلایا تم کرو، اور اس وقت ایک آخری بندہ جہنم سے جس کو نکالا گیا، حشر بپا ہونا سرکار نے پہلے دیکھا ہے صحیح حدیث میں، فرمایا جس وقت اس کو اللہ نے نکالا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا جو دنیا سے سب سے بڑا بادشاہ تھا نا، اس کے ملک جتنی 11 بار اس کو جنت دو۔ اس نے کہا تستہزئ بی وانت ربی، رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں کیسے جنتوں کا مستحق اور اتنی بڑی جنتوں کا؟ محبوب فرماتے ہیں سادہ تھا، بول رہا تھا، رب بھی مسکرایا ہے، میں بھی مسکرایا، جو کہ بیٹھے تھے نا مجمع میں تو مسکرائے ایک مقام پر۔ فرمایا صحابہ پتہ ہے کیوں میں مسکرایا ہوں؟ فرمایا اس کی بات سن کے رب بھی مسکرایا ہے، میں بھی مسکرایا ہوں۔ تو یہ انوارے نہارے ہوں گے اس وقت اس انداز میں۔ یہ رب ذوالجلال نے شان دیا اس حدیث میں یہ ہے، جب شہداء کو بلایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اشفعوا لمن ارادوا، اور میں مرضی تمہاری ہے، جس کا ارادہ کرو سفارش کرو میں قبول کر لوں گا۔ من ارادو کے الفاظ بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہاں پر مطلقاً اجازت دے دی جائے گی، اور اس اجازت سے آگے بیڑے پار ہو جائیں گے۔
میری دعا ہے رب ذوالجلال رمضان المبارک کے لمحات میں ہمیں عمل کی مزید پختگی اور ایمان کی مزید عظمت عطا فرمائے.